السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعطانا عید الاضحى ووفقنا فیہ بذبح عظیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، ہم اور آپ دوگانہ عید ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام امت مسلمہ پوری روئے زمین پر، پوری دنیا میں ایک خاص عمل جو بڑی اہمیت کا اور فضیلت کا حامل ہے وہ ادا کرتی ہیں، جسے ہم اور آپ قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ قربانی ہم اور آپ جو کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ایک اہم فریضہ اور ایک اہم واجب ہے۔ عموماً بہت سارے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں یا ایک خاص انداز میں ان سوالات کو پیدا کر کے امت مسلمہ کو الجھایا جا رہا ہے، غیر مسلم ہی کی بات نہیں، مسلمان بھی ان سوالات کے الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، بلکہ ان الجھنوں میں پڑ کر وہ دوسرے لوگوں کو بھی الجھنوں میں ڈال دیتے ہیں۔ سوال ذہنوں میں یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ آخر قربانی کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ قربانی کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان 3 ایام میں جانوروں کو ذبح کرنا، اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اس کا کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ اور بہت سارے ہمدردی کا جذبہ بھرنے والے، غمخواری کا جذبہ بھرنے والے سلام کرتے ہیں ہم ان کی غمخواری کو اور ان کی ہمدردی کو، لیکن ہمدردی اور غمخواری وہیں کی جائیں گی جہاں اسلام نے اور شریعت نے بتلایا ہے۔ آپ کا جذبہ آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ جذبہ کہاں استعمال ہونا چاہیے؟
یہ وہیں استعمال ہوگا جہاں شریعت اور اسلام بتلائے، ورنہ آپ کا یہ جذبہ ثواب کی بجائے آپ کو گناہ میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سوالات کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونا یہ چاہیے کہ امت کے اندر غربت ہے، امت معاشی اعتبار سے پریشان ہے، تو بہت ساری سوشل ورکر کمیٹیاں اس بات کی گفتگو کرتی ہے کہ ان روپیوں اور پیسوں کو جمع کر کے ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے اور معاشی تنگی دور ہو جائیں گے۔ یہ جذبہ وہاں صحیح ہے جہاں زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے جذبے اور ہمدردی کو زکوٰۃ صدقہ خیرات کے لیے رکھا ہے کہ آپ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے ان کو کیا جائے۔ اور اگر امت مسلمہ ایک اہم فریض زکوٰۃ کے ادا کرنے پر پورے طور سے عمل کر لیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا، کوئی معاشی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ ہماری ہی کمی ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کے فریضے کو انجام نہیں دیا۔ لیکن معاملہ قربانی کا ہے کہ ان 3 ایام میں اللہ تعالی کو سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل قربانی کرنا ہے۔ ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ تعالیٰ کو ان 3 ایام میں جو قربانی کے دن ہے ان میں سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل قربانی کرنا ہے۔ جو اسلام کو نہیں سمجھتے، اسلام اور شریعت کا مطالعہ یا اتنا علم ان کو نہیں ہے، وہ ناسمجھی اور نادانی میں یہ باتیں کہتے ہیں کہ قربانی کی بجائے مال صدقہ خیرات کر دیا جائے۔ حالانکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اٹھا کر دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے 63 قربانیاں پیش کی ہے، 63۔ یہ کتنی تعداد میں ہے آپ اندازہ لگائیے۔ قربانی ایک واجب ہوتی ہے، چاہے جتنا مال ہو، لیکن قربانی ایک واجب ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 قربانی کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ امت مسلمہ قربانی پر آ جائے۔ تو ہمارا یہ سوچنا اور ہمارا یہ سمجھنا کہ اتنا قربانی کرنے سے مال ضائع ہو جائے گا، یہ ہماری ناسمجھی اور نادانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کو کرنی ہے اور انہیں کی اتباع میں کامیابی و کامرانی ہے، اور شریعت اور اسلام کے احکام میں امت مسلمہ کے لیے خیر اور بھلائی ہی ہے۔ تو اتنی وافر تعداد میں، اتنے کثیر تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنا یہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اگر کسی کا علم اس تک نہیں ہے تو وہ کوشش کرے کہ اس کو سمجھنے کی، اس کو جاننے کی، تاکہ اس کا یہ سوال اس کے ذہن سے نکل جائے اور وہ اسلام اور شریعت کو صحیح طور پر اس کے احکام کو ماننے والا بن جائے۔ بہرحال یہ وضاحت کرنا ضروری تھا۔ اب ہم جو عمل کرتے ہیں قربانی والا عمل، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا اور وہ اس پر پابند تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو بھی عمل بتلایا جاتا وہ سب سے پہلے دیکھتے تھے کہ نبی پاک نے کس طریقے سے عمل کیا ہے۔ دوسری چیز وہ یہ تلاش کرتے تھے کہ اس عمل کرنے میں نیت کیا ہو۔ تیسری چیز
وہ اس عمل کی حقیقت کو جاننا چاہتے تھے، اس کے اجر و ثواب کو جاننا چاہتے تھے کہ اس عمل پر اجر و ثواب کیا ملنے والا ہے، اور اس عمل کو ہم جو کر رہے ہیں اس سے مقصود اور مطلوب کیا ہے کہ جس لیے عمل کیا جا رہا ہے وہ مقصد بھی ہم کو حاصل ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم، کہ اے اللہ کے نبی ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں، یہ عمل ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے، ذرا مقصد بتلا دیجئے تاکہ ہم کوشش کریں اپنے عمل میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ جو قربانی کا عمل کرتے ہو یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کی یادگار میں کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالی نے انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور جو قربانی پیش کی تھی، یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب اور پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر صاحب نصاب پر اس کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ اب ذرا ہم اس یاد کو تازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی وہ کیا قربانی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ قربانی والا عمل جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا یہ بہت ہی بڑا امتحان تھا، بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بڑا امتحان کہہ دے، بڑی آزمائش کہہ دے، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے، اندازہ لگائیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے 90 کے درمیان تھی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تھے، اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ یہاں پر ہم اور آپ کے لیے یہ نصیحت بھی ہے کہ اگر ہم اللہ سے اولاد مانگے تو دعا یہ کرے کہ اللہ نیک اولاد نصیب فرما، ورنہ اولاد کی دعا کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ بعد میں وہی اولاد جہنم بن گئی ہے۔ اس لیے طریقہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ سے اولاد مانگو تو نیکی کیا دعا کرو کہ اے اللہ نیک اولاد نصیب فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگی، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور بشارت سنائی، خوشخبری سنائی ایک حلیم، بردبار، تحمل مزاج اور لڑکے کی، کہ ہم آپ کو تحمل مزاج، بردبار لڑکا نصیب فرمائیں گے۔ پھر بیچ میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت سارے امتحانات اور آزمائش لیے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہنے والے تھے، اللہ نے حکم دیا مکہ میں آ کر بس گئے، اور حکم دیا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر جو ہے پھر آپ شام اور عراق، فلسطین چلے گئے۔ کھانے کے لیے کچھ کھجوریں تھی اور مشکے میں پانی تھا، پورا جنگل تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا امتحان لیا ہے۔ اور پھر سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ بچہ چھوٹا ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پانی کے لیے بھی تھوڑی کھجوریں اور تھوڑا پانی، اب چھوڑ کر جا رہے اللہ کے حکم پر۔ بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اشارہ ملا کہ اللہ کا حکم ہے، سمجھ گئی حضرت حاجرہ علیہ السلام، سمجھ گئی کہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو تو پھر اللہ تعالی ہم کو ضائع نہیں فرمائے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی عورتوں کا مزاج بھی یہ بنانا ہے کہ اللہ کے حکم پر وہ کھڑی ہو جائے۔ آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سارے دین کی رکاوٹیں یہ عورتوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ مرد بھی کرتے ہیں لیکن یہ اس اعتبار سے بتلانا ہے کہ زیادہ رکاوٹیں عورتیں ڈال دیتی ہیں کہ صاحب داڑھی نہیں رکھی ہے، کہاں کہ عورت منع کرتی ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، یہ تو ایک صرف مثال کے طور پر میں نے پیش کیا ہوں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ بندہ اگر اللہ کے حکم پر، شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو گھر والے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہیں گا، یہ سارا ماجرا چلتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ہماری عورتوں کا یہ مزاج بنے کہ وہ شریعت پر عمل کرنے میں اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں ہماری مددگار ہو۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ایک ضروری چیز ہے، ایک ضروری حکم ہے کہ عورتوں کو اسلام پر لانے کے لیے اور وہ دینی کام میں ہماری مددگار بنے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے، یہ ایک سوچنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ یہی ہوگا کہ یہی عورتیں جن کا سن سن کر شریعت کے خلاف عمل کرتے تھے وہی قیامت کے دن دامن پکڑ لیں گی کہ انہوں نے سمجھایا نہیں، انہوں نے بتلایا نہیں، خود تو مسجد میں جا کے سن لیتے تھے دین کی باتیں اور دین پر عمل کر لیتے تھے، لیکن میرے لیے کوئی ذریعہ ایسا نہیں بنایا کہ میں دین سیکھ سکوں۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے جو بہت دوربین تھے، اور المؤمن ینظر بنور اللہ، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو سابق میں فتنے آنے والے ہیں، جو آئندہ فتنے آنے والے ہیں، ان فتنوں کا سد باب کیا ہو، یہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے ہم کو بتلا دیا ہے کہ ہم عورتوں کی فکر کریں۔ ایک راستہ بتلایا ہے خیر کا، ایک راستہ بتلایا ہے بھلائی کا کہ ہم اپنے عورتوں کو ان مذاکرات میں بھیجے اور ان دینی مجلسوں میں بھیجے کہ وہ بھی دین سیکھ کر دین پر عمل کرنے والی بنے۔ بہرحال بات آگے نکل جائیں گی، الگ بات ہو جائیں گی، لیکن یہ بھی ایک اہم بات ہے، اس پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ جب اللہ کے حکم کے لیے جا رہے ہو تو ہمیں کوئی بات کی فکر نہیں، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، نہ کسی کا خوف ہے کہ اللہ کے حکم پر جا رہے ہو تو اللہ تعالی ہم کو ضائع نہیں فرمائے۔ تو بہرحال بہت سارے امتحانات آئے، آگ میں ڈالا گیا، یہ بھی بڑا امتحان ہے۔ یہ اصل امتحان مجھے بتلانا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کے پاس آئے اور بیٹے کی عمر فلما بلغ معه السعي، کہ جب بیٹا اتنی عمر کا ہو گیا، 10-12 سال کا ہو گیا کہ اب باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے لگا، دوڑنے لگا، یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ جس میں باپ کی محبت بیٹے کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اب بیٹے کی محبت باپ پر غالب تھی کہ باپ بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے اور بہت مرادوں کے بعد، بہت دعاؤں کے بعد مانگا تھا، تو ظاہر بات ہے کتنی محبت ہوگی،
کہ چلنے پھرنے لگ گئے اور محبت بہت زیادہ ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا. خواب میں اشارہ ملا کہ اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو، اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو. تو اگر ہم سے یہ کوئی کہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے، ہم تیار ہوں گے. لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے کہ میرے دوست ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ کوئی سوال، نہ کوئی اعتراض، نہ کوئی اشکال، فوراً جب اشارہ ملا ہے خواب کے ذریعے سے، یہ نہیں کہ اللہ نے حکم فرما دیا کہ قربان کرو، بلکہ صرف اشارہ دیا ہے خواب میں. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اشارے کو حکم کا درجہ دیا اور فوراً اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں دلی طور سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو اللہ کی راہ میں ذبح اور قربان کر رہا ہوں، بتلا تیری رائے کیا ہے. ڈائریکٹ تھوپ نہیں دیا. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹوں کی تربیت میں کوئی حکم کر دیتے کہ ایسا کرنا ہے، پھر جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا باپ سے ناراض ہوتا ہے کہ ہمیشہ خالی حکم ہی کرتے ہیں. اس لیے حکم کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. اپنے بیٹوں کے ساتھ یا اپنے جو کام کرنے والے ہیں، جو پڑوسی احباب ہیں جن سے آپ کام لیتے ہو، ہونا یہ چاہیے کہ خالی حکم مت صادر کیا کرو. جو قرآن کی تربیت یہ ہے کہ ان سے پہلے معلوم کرو اور ان کے لیے راہ ہموار کرو، ان کو سمجھاؤ اس کی حکمتیں، اس کے نفع، اس کے نقصان، تب وہ اعمال پر آمادہ ہو. صرف حکم کر دینا یہ باپ کا کام نہیں ہے. باپ حکم کر سکتا ہے، لیکن قرآن میں یہ طریقہ بتلایا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو عمل پر آمادہ کرنے کے لیے خود اس میں شوق اور رغبت پیدا کی جائے. اس لیے فرمایا کہ بیٹے، خواب میں اللہ کی جانب سے اشارہ ملا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، بتلاؤ کیا کیا جائے، رائے کیا ہے. بیٹا بھی وہ تھا کہ جو آئندہ نبی بننے والا تھا اور جس کی نسل میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. اس بیٹے کا جواب یہ تھا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کہ اے ابو جان، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں دیری کیوں کرتے ہو؟ جو حکم ملا ہے کر ڈالیے اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ. یہ تھا بیٹے کا جواب. آج کے ہم نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی کہ ہم شریعت پر اور اللہ کے حکم پر ان کو کہے اور وہ آمادہ ہو جائے اللہ کے حکم کرنے کے پورا کرنے پر. یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم اولاد کی کیسے تربیت کر رہے ہیں. اولاد کو کیا ہم نے یہ جذبہ دیا ہے اور ان کے دل کے اندر شریعت اور اسلام اور اللہ کے احکام کی اس اہمیت کو پیدا کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم اور شریعت کا حکم آئے تو فوراً بیٹا جو ہے تیار ہو جائے. یہ قربانی کا یہی مقصد ہے کہ باپ بھی اللہ کا حکم پورا کرے اور بیٹے بھی آمادہ ہو اللہ کے حکم کے پورا کرنے پر، اور عورتیں بھی مددگار ہو اللہ کے حکم کے پورا کرنے پر. تو یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے، آپ کر گزریے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. دلوں کی گہرائی سے سوچے اور ذرا عقل کے گھوڑے دوڑائے
کہ یہ کون سا حکم تھا کہ جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے. یہ کوئی کھیلنے کی بات نہیں تھی کہ چلو بیٹے کو کھیلنے کے لیے بلا دیا وہ فوراً تیار ہو گیا. یہ تو اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا تھا. اور وہ بیٹا بھی 12 سال کی عمر، کوئی زیادہ سمجھدار نہیں ہے، لیکن فوراً اللہ کے حکم کے لیے تیار ہو گئے. پھر آگے معاملہ یہ ہوا کہ جب باپ نے بیٹے کو، بڑی اختصار سے میں بات پیش کر رہا ہوں، کہ باپ نے جب بیٹے کو لے کر چل دیے قربان گاہ مینا کے مقام پر، یا اپنے اس مقام پر جہاں بیٹے کو قربان کرنا تھا، تو شیطان جو ہے کہاں رک سکتا تھا کہ اللہ کا اتنا بڑا اہم حکم ادا ہو رہا ہے. فوراً حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہاں لے جا رہے ہیں؟ نہلا دھولا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، کچھ پتہ بھی ہے؟ کہا کہ نہیں پتہ ہے. بتاؤ کہاں کہ یہ لے جا رہے ہیں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. کہا کہ بیٹا، باپ کہیں بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا کہ نہیں، ایسا ہی معاملہ ہے. بہت سمجھایا اور بہت وسوسے ڈالے، بہت اشکالات پیدا کیے کہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. لیکن جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نہ مانی تو آخر میں یہ جملہ زبان سے نکل گیا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے لے جا رہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کے جواب یہ تھا کہ جب اللہ کا حکم تھا تو مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ مجھے اگر معلوم ہوتا اللہ کا حکم ہے تو میں خوشی خوشی نہلاتی دھولاتی، نئے کپڑے پہناتی اور میں خود ساتھ چلتی کہ اللہ کا جو حکم ہے میں اس کے کرنے میں ان کی مددگار بنوں، اور میں خود جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے اتنا میں تعاون کرتی، مدد کرتی کہ اللہ کا حکم پورا ہو اور میرا بھی اس میں حصہ لگ جائے. یہ تھے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زبان کے اقوال. کہ ہماری عورتوں کے یہی قول ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. بہرحال پھر معاملہ یہ ہوا کہ بیٹے نے یہ کہا کہ ابو جان جب ذبح کریں گے تو میرے چہرے کو ذرا نیچے رکھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت پیدا ہو جائے دل میں، بیٹے کی محبت باپ کے دل میں پیدا ہو جائے اور اللہ کے حکم میں تاخیر ہو جائے، اس لیے چہرے کو ذرا نیچے رکھنا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ابو جان ذرا میرے ہاتھ پیر کو باندھ دینا، کہیں چھری گردن پر چلے اور تکلیف کی وجہ سے میرے پیر حرکت کرنے لگے اور آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے. ذرا اندازہ لگائیے ایک ایک جملے پر. اور پھر یہ بھی کہا کہ ابو جان ذرا آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت پیدا ہو جائے اور خدا کے حکم کے پورا کرنے میں دیری ہو جائے. اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر ذبح کر رہے، لیکن چھری کو اللہ کا حکم نہیں ہے. اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ اللہ نے اعلان فرمایا اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے آپ کی اس قربانی کو قبول فرما لیا، اور اللہ نے اس کے بدلے میں ایک دمبے کو دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا. جب آنکھ سے پٹی ہٹائی تو بیٹا اور حضرت جبرائیل خوشی سے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور یہاں پر دیکھا کہ دمبا ذبح ہے. بہرحال یہ مختصر سا واقعہ، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے گھر کی عورتوں کو ایسا بنائے کہ خدا کا جب بھی جو حکم آئے اس کے پورا کرنے پر آمادہ. بلکہ خود جب آپ جانور کو ذبح کر رہے ہو تو اس وقت سنت یہ ہے کہ آپ پڑھے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہ حکم دیا گیا ہے، سنت یہ ہے کہ آپ پڑھے کہ اے اللہ
میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو قربانی سے مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ اے اللہ آج جو تو نے قربانی کا حکم دیا ہے، ایسے جب بھی جو موقع پر بھی آپ جس کی قربانی مقصود ہوں گی ہم اس کے دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یہی اصل میں قربانی کا مقصود اسلام کی روح کو پیدا کرنا ہے، اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ بندے کو جب بھی اللہ کی جانب سے جو حکم آ جائے وہ اس کے پورا کرنے پر آمادہ ہو جائے، یہ جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو یہ جذبہ پیدا فرمائے ہم تمام کے قلوب میں، اور سارے گھر والے ہمارے اللہ کے احکام اور شریعت کے پورا کرنے میں ہمارے معین و مددگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے اس قربانی کو، اور قربانی کے سارے فوائد، سارے ثواب اور ساری حقیقتیں اور مقصد ہم کو نصیب فرمائے۔ نماز کی ترکیب سن لیجئے۔ نیت ہم کو کرنا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کی زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے رخ قبلہ شریف کی طرف، اس طریقے سے نیت کر لیں گے۔ نیت کے اندر صرف یہی چیز بڑھانی ہے کہ 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کی زائد 6 تکبیروں کے، اس طریقے سے آپ نیت کر لیں گے۔ نیت کرنے کے بعد امام اللہ اکبر کہیں گا، آپ بھی اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور باندھ لے۔ ثنا پڑھنا ہے آپ کو۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام تکبیر کہیں گا، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ امام تکبیر کہیں گا، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ تکبیر کہی جائیں گی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے۔ یاد رہے کہ یہ پہلی رکعت میں 2 مرتبہ ہاتھوں کو چھوڑا جاتا ہے، تیسری مرتبہ ہاتھ کو باندھ لیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے پوری 1 رکعت مکمل ہوں گی۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، اس میں سورہ فاتحہ اور قرات ہوں گی۔ اس کے بعد رکوع سے پہلے زائد 3 تکبیریں ہوں گی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ اور چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہی جائیں گی تو ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانا ہے، ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ ترکیب ہے، یہ سب کے سمجھ میں آ گئی یا ایک مرتبہ اور بتلائی جائے؟ ایک مرتبہ اور بتلا دیتے ہیں۔ نیت کرنا ہے 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کی زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائیں گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ یہ پہلی رکعت کا عمل ہوا۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے، قرات ہوگی، سورہ فاتحہ قرات ہوگی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہی جائیں گی، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ تکبیر کہی جائیں گی، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھانا نہیں ہے، ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ترکیب سمجھ میں آ گئی؟